السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بھائیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے میں آج ایک خط پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خط بہت ہی اہم ہے اور دراصل یہ خط حدیث رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دفاع ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرآن کریم پر ایمان لانا بھی ہے، اور آپ نے قرآن پاک کی جو تشریح اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اور آپ کے سامنے کوئی کام ہوا آپ نے منع کیا یا اس پر خاموش رہے، یہ ساری چیزیں دراصل قرآن کی تشریح ہے، اور اس میں ہمیں آپ کی اتباع کرنی ہے۔ دراصل میں آپ کے سامنے مولانا سلام اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط جو انہوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کو لکھا تھا، وہ خط میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ایک مجلس میں ممکن ہوا تو ٹھیک، ورنہ یہ آج کی پہلی مجلس ہوگی۔ اور دراصل یہ انکار حدیث کے فتنے کا جواب ہے یہ خط۔ جو لوگ بھی حدیث کے منکرین ہیں، یا جن لوگوں نے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عقلیت کو داخل کیا یا اس میں شبہات پیدا کیے، ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ خط ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ خط مولانا مودودی رحمہ اللہ کے نام ہے، میں یہ خط بعنوان پڑھتا ہوں، کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہوں۔ اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں گا تو اس کو واضح کر دوں گا، ورنہ میں یہ خط آپ کو سناتا ہوں بعنوان جو مولانا سلام امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مودودی کے لیے لکھا تھا۔ اب یہ خط انہیں پہنچا یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم۔ سماعت کیجیے۔ دیباچہ، مولانا مودودی سے خطاب، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اخبار اہل حدیث، مورخہ 14 ستمبر سن 1945، آزادی سے پہلے کی بات سے مولانا مودودی سے خطاب شروع ہوا تھا، جو 30 نومبر 1945 تک جاری رہا۔ ناظرین اہل حدیث نے اس سلسلے کو پسند کر کے فرمائش کی کہ اس کو کتابی شکل میں متشکل کیا جائے، چنانچہ اس مضمون کو رسالہ حاضہ کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا مودودی کی نسبت ہمارا غالب گمان ہے کہ آپ سر سید احمد خان یا مولوی عبداللہ چکڑالوی کی طرح حدیث نبوی کے منکر نہیں ہیں، البتہ حدیث کے متعلق تحقیق کرتے ہوئے آپ محدثین کا مسلک اور طریقہ تنقید چھوڑ کر کے دوسرا طریق اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کا ثبوت ناظرین ان اوراق میں ملاحظہ کریں گے۔ ابو الوفا ثناء اللہ، جنوری 1946۔
سب سے پہلے اس کے حاشیے میں ایک حاشیہ ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا مودودی کا نام سید ابو الاعلی مودودی لکھا جاتا ہے، معلوم نہیں یہ نام ہے یا کنیت، بہرحال جو کچھ بھی ہے ترجمہ اس کا ہے ابو الاعلی یعنی اعلی کا باپ۔ سبحان ربی الاعلی کو ملحوظ رکھ کر ہم مولانا کو مشورہ دیں تو بیجا نہ ہوگا کہ آپ اس نام کے بجائے ابو العلا تجویز کر لیں تو مناسب ہے۔ اس کی مثال عیسائیوں میں ایک بہت بڑے پائے کے مصنف گزرے ہیں جن کا نام اکبر مسیح تھا۔ آپ شہر بغداد میں رہتے تھے، بڑے ذی علم اور ذی لیاقت تھے، عربی انگریزی کے ماہر تھے، کئی ایک کتابوں کے مصنف تھے۔ شہر بغداد یوپی میں مجھ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ کا نام اکبر مسیح ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں کتاب پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا نام اکبر مسیح ہے؟ اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مسیح کی طرف ترکیب کے لحاظ سے اس کے معنی ہے مسیح سے بڑا، کہ آپ واقعی مسیح سے بڑے ہیں؟ یہ سوال سن کر کے وہ خاموش ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سوال ان کے کانوں میں پہلی دفعہ آیا۔ ناموں کی اصلاح کرنا حدیثوں سے ثابت ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ بس گزارش ہے کہ جو ناظرین ہم سے جڑ چکے ہیں وہ دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ ملے۔ جو لوگ گمراہی پر ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اور جو ہمارے اپنے لوگ دوسروں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں وہ ان کے سامنے یہ پردہ فاش ہو۔ کتاب کی شروعات ہوتی ہے حدیث نبوی پر شکوک اور شبہات اور مولانا ابو الاعلی مودودی سے خطاب۔ یہاں سے میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ابتدا سے یہی چلا آیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی بھی حجت شرعی ہے۔ خلافت اولیٰ کا انعقاد حدیث الائمۃ من القریش ہی کی بنا پر ہوا تھا۔ خلافت منعقد ہونے کے بعد سب سے پہلے اہم مسئلہ وراثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیسے تقسیم کی، جس میں مدعیہ خاتون رضی اللہ عنہا تھی حضرت فاطمہ، اور خلافت راشدہ مدعا علیہا تھی۔ اس مسئلے کا فیصلہ بھی ایک حدیث ہی سے ہوا تھا جس کے الفاظ ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، یعنی ہم انبیاء کی جماعت، ہم کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، انبیاء جو کچھ بھی مال چھوڑ کر جائیں وہ عام صدقہ ہے۔ اس کے بعد یعنی پہلا مسئلہ جو حل ہوا حدیث سے حل ہوا، الائمۃ من قریش، جب ابوبکر صدیق کو بنایا گیا، انصار کو نہیں۔ دوسرا مسئلہ جو حل ہوا اللہ کے نبی کی وراثت کا، وہ بھی حدیث رسول ہی سے حل ہوا۔ اس کے بعد تیسرا اہم مسئلہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے جیش اسامہ کا پیش آیا۔ اسامہ کا لشکر بھیجنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے ہی میں اس لشکر کی تیاری کر چکے تھے، حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنا چکے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اب یہ بات آئی کہ اس لشکر کو بھیجا جائے کہ نہ بھیجا جائے، کیونکہ خلفشار بہت ہو چکا۔ تو تیسرا اہم مسئلہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے جیش اسامہ کا پیش آیا، یہ بھی حدیث ہی کے ماتحت فیصل ہوا تھا۔ اس کے بعد ہر زمانے میں حدیث کی حجیت مسلم رہی، یعنی حدیث کو حجت مان کر کے اسے اس پر عمل کیا جاتا رہا، اور اپنے مسائل اختلاف امور قرآن کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل کیے جاتے رہے۔ یہ بات میں وضاحت کر رہا ہوں۔ فرق اتنا رہا کہ کسی گروہ میں روایات غالب رہی، کسی گروہ میں استنباط غالب رہا۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ میں دو گروہ پیدا ہو گئے، محدثین اور فقہاء رحمہ اللہ۔ اس کے بعد بھی امت مسلمہ میں حدیث کی حجیت متواتر چلی آئی، اگرچہ دو گروہ تھے، ایک لوگ بالکل روایات کو دیکھتے تھے، دوسرے ہم استنباط کرتے تھے، پھر بھی حدیث رسول کی حجیت مسلم تھی اور باقاعدہ وراثت در وراثت یہ مسلمہ چلا آ رہا، یہاں تک کہ ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں سر سید احمد خان مرحوم پیدا ہوئے، انہوں نے حدیث کے متعلق انکاری آواز اٹھائی، یعنی یہ کہا کہ بحیثیت حجت شرعی کے قرآن مجید کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ سر سید نے کیا کہا کہ بحیثیت حجت شرعی قرآن مجید کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ تو جو قرآن کے بعد اللہ کے نبی کی گفتگو، آپ کی باتیں ہیں، وہ اگر حجت نہیں ہے تو اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ یہ سر سید کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ خیر، ساتھ ہی اس کے یہ بھی تسلیم کیا کہ روایت کی حدیث سے حیثیت سے سب سے اعلیٰ صحیح بخاری مستند ہے۔ بحیثیت روایت حجت کا انہوں نے انکار کر دیا، لیکن بحیثیت روایت یہ کہا کہ صحیح بخاری سب سے اعلیٰ اور مستند ہے۔ اس کے بعد یہ آواز لاہور پہنچی، مولوی عبداللہ چکڑالوی نے اس کو قبول کر لیا، جہاں جہاں شیاطین بیٹھے تھے ان کو تو موقع مل گیا، اور اس خیال کے اشاعت میں لاہور کے عبداللہ چکڑالوی نے بہت کوشش کی۔ کیا خیال کہ حدیث حجت نہیں؟ لاہور کے بعد یہ آواز امرتسر میں پہنچی، پنجاب میں، یہاں بھی چند آدمیوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی جس نے حدیث رسول کی حجیت کا انکار کیا، جنہوں نے اپنا نام امت مسلمہ رکھا۔ امرتسر میں ایک جماعت جو منکر حدیث تھی، اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ امت مسلمہ، اور کفایت قرآن اپنا نصب العین قرار دیا، یعنی قرآن ہمارے لیے کافی، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ ان سب جماعتوں میں جو وجوہات ہیں وہ عدم حجت حدیث میں بہت سا اختلاف ہے۔ یہ ساری جماعتیں جو حدیث کو حجت نہیں مانتی ہیں، اب اختلاف اس میں ہے کہ کیوں حجت نہیں ہے، یہ الگ الگ باتیں ان کے درمیان۔ سر سید کسی وجہ سے کہتے ہیں، چکڑالوی کسی وجہ سے کہتا ہے، یہ جو ہے امت مسلمہ والے کسی وجہ سے کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے، لیکن کیوں حجت نہیں ہے اس میں ان کی الگ الگ رائے۔ ان اختلافوں کے متعلق آج ہمارے روئے سخن نہیں، آج جو ہماری گفتگو یہ نہیں کہ کیوں اختلاف، کیونکہ اس کے متعلق ہمارے کئی ایک رسالے، یہ مولانا ثناء اللہ مصری کریں، اتباع الرسول، دلیل الفرقان، حدیث نبوی، تقلید شخصی اور برہان الحدیث وغیرہ شائع شدہ ہیں۔ آخری دور میں مولانا مودودی صاحب نے قلم اٹھایا، جو پہلی جماعتوں سے بحیثیت استدلال کسی قدر زیادہ قوی ہے۔ آپ نے بڑی سچائی سے کام لیتے ہوئے ایک موقع پر تو علم حدیث کو واجب العمل تسلیم کیا، لیکن ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتی ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ ملاحظہ ہو تفہیمات جس میں انہوں نے حدیث کی حجیت کو، حدیث کو واجب العمل تسلیم کیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ مولانا مودودی کی مشکل رہی ہے، بات کہتے کچھ ہے اصولی طور پر، لیکن عملی طور پر جب کرنا ہوتا ہے تو الٹا کر جاتے، مگر ساتھ ہی اس کے جب وہ
میدان تحقیق میں آئے تو حدیث کے متعلق مولانا مودودی نے دو شبہات ایسے پیدا کیے جن کو بخیال خود لا ینحل سمجھ کر شائع کیا۔ مولانا مودودی نے دو شبہات پیدا کیے اور یہ ان کا خیال تھا کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے، شبہات پیدا کر رہے ہیں، حل بھی نہیں پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور انہوں نے شائع کر دیا۔ میں نے ان شبہات کو ان کے خیال میں لا ینحل اس لیے کہا کہ انہوں نے شبہات تو پیدا کیا لیکن شبہات کا جواب نہیں دیا۔ بلا شبہ انہوں نے اسماء الرجال کی حیثیت سے کیا۔ آپ کے الفاظ اس بارے میں یہ ہیں، پہلا شبہ مولانا مودودی کا جو پہلا شبہ ہے وہ اسماء الرجال میں ہے۔ کیا شبہ پیدا کر رہے ہیں مولانا مودودی؟ سنیے، شبہات پیدا کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ مولانا منظر سمراوی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ وہ ذہین ہے تو ہوا کریں، وہ فتین ہے تو ہوا کریں، کیا سنتوں کا انہوں نے خوں، وہ نظر سے میری اتر گئے۔ مولانا مودودی نے کیا کہا کہ محدثین رحمہم اللہ کی خدمات مسلم، یہ بھی مسلم کی نقد حدیث کے لیے جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے وہ صدر اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے۔ کلام اس میں نہیں ہے، بلکہ کلام اس امر میں ہے کہ کلیتاً ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ یہ شبہ ڈال دیا کہ محدثین کی تحقیق کو ہم کیسے اعتماد میں لائیں، کیوں کر ان پر کلیتاً اعتماد کریں؟ کیوں؟ وہ بہرحال انسان ہی تھے، انسانی علم کے لیے جو حدیں فطرتاً اللہ نے مقرر کیے ان سے آگے تو نہیں جا سکتے تھے۔ انسانی کاموں بھی جو نقص فطری طور پر رہ جاتا ہے اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے۔ تفہیمات صفحہ نمبر 318 میں مولانا مودودی نے محدثین کے بارے میں یہ شبہ پیدا کر۔ اچھا جی، عجیب بات ہے، مولانا مودودی نے اس اقتباس میں محدثین کی نسبت جو خیال ظاہر کیا ہے اس کو مولانا حالم مرحوم نے اپنی مسدس میں اس کا دیکھیں، مولانا حالم مرحوم نے اپنی مسدس میں اس کو یوں ادا کیا، گرو ایک جویا تھا علم نبی کا لگایا پتا جس نے ہر مفتری کا۔ محدثین کے بارے میں مولانا حالم مرحوم لکھتے ہیں، نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا، کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا، کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسو۔ یہ حالم مرحوم نے کہا محدثین کے بارے میں۔ موصوف کے شبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی راوی کی نسبت یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کسی محدث نے اس کو کہا ہے۔ یہ شبہ ڈال رہے مولانا، کیونکہ کئی ایک راوی ایسے ہیں کہ ان کو بعض محدثین نے ضعیف کہا اور بعض نے ثقہ کہا، اسی طرح بعض نے ان راویوں کے حق میں اچھے الفاظ کہے، بعض نے برے کہے۔ اس لیے کسی راوی کے متعلق کسی جانب یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ ہم اس کو سمجھتے۔ اب جواب دیتے ہیں مولانا ثناء اللہ بصری، میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس امر کے فیصلے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے فیصلے کے لیے میرا اور آپ کا وجود ہی مثال کے لیے کافی ہے۔ ہم دونوں کو اچھا کہنے والے بھی ہیں اور برا کہنے والے بھی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ استاد غالب نے کیا خوب کہا، غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ تو کیا ایسی صورت میں ثالث بالخیر ہمارے حق میں فیصلہ کر کے صحیح رائے قائم کر سکتا ہے یا نہیں کہ ہم کون ہیں؟
یعنی اگر کسی کے بارے میں کچھ لوگ اچھا کہیں کچھ برا تو کیا اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ ایسا شبہ ڈال کر آپ ذخیرہ حدیث کو بے اعتماد کر دیں گے، محدثین کی خدمات کو بے اثر کر دیں گے؟ شبہ نہ ڈالیے، شبہ ڈالیے تو جواب بھی دیجیے بھائی، دین کا دفاع کیجیے۔ خیر، ذرا اور اوپر چلیے، مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی نسبت آرائے علماء میں بکثرت اختلاف ہے۔ کیا ان آراء کو سامنے رکھ کر آج تک آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں کہ وہ کون تھے؟ ذرا اور اوپر چلیے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق امت میں جو اختلاف ہے وہ بھی آپ سے مخفی نہیں۔ وہ افضل الامہ تھے یا فرعون و حامان تھے جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں؟ ابو بکر و عمر کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امت کے افضل تھے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ وہ فرعون و حامان تھے۔ تو کیا اختلاف ہو جانے کی وجہ سے حقیقت بدل جائے گی؟ آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے؟ حیات القلوب شیعہ نے ان کو فرعون و حامان کہا۔ خیر، کیا اتنے بڑے اختلاف کا فیصلہ بھی آپ نے کبھی کیا کہ نہیں کیا؟ ضرور کیا ہوگا۔ اس فیصلے کی وجوہات کیا ہے؟ یعنی آپ ان چیزوں کے بارے میں تو فیصلہ کر لیتے ہو، کیا صحیح کیا غلط؟ تو محدثین نے اگر کہیں اختلاف کیا کسی بارے میں تو آپ وہاں کیوں نہیں فیصلہ کر پاتے؟ وہاں حدیث کو مشکوک کیوں قرار دے دیتے؟ یہ بدمانی ہے آپ کی۔ خیر، چنانچہ محدثین نے اس کے متعلق اصول مقرر کیے، راوی کو پرکھنے کے اصول مقرر کیے ہیں۔ اسی لیے محدثین کی بابت مولانا حالی کا یہ کہنا صحیح ہے، کیا کہ رجال اور اسانید کے ہیں جو دفتر، گواہ ان کی آزادگی کے ہیں یکسر، نہ تھا ان کا احسان فقط اہل دین پر، وہ تھے اس میں ہر قوم و ملت کے رہبر، لبرٹی میں جو آج فائق ہیں سب سے، بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے۔ یہ پہلی قسط تھی جو مولانا سلام اللہ مرسری نے اہل حدیث امرتسر میں 14 ستمبر 1945 کو شائع کیا۔ اب دوسری قسط سماعت فرمائیں۔ مولانا مودودی صاحب نے اس قسط کو بڑے فخر و مباحات سے لکھا، یہ سمجھ کر کہ یہ طریق تنقیح گویا ان کی قابلیت کا خاصا طر امتیاز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے حدیث کے فن پر سر سید احمد خان مرحوم علی گڑھی نے بھی حملہ نہیں کیا تھا۔ میں موصوف کی اصلی عبارت نقل کر کے اپنے ناظرین کو عموماً اور ممدوح کے ان احباب کو خصوصاً توجہ دلاؤں گا جو حدیث کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ واجب العمل ہے۔ واجب العمل کہہ کر کے آپ نے جو شبہہ ڈال دیا اس کا کیا ہوگا؟ ذرا غور سے ان عبارتوں کو پڑھیں اور سوچیں کہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ موصوف نے اسماء الرجال جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے اس کی بحث کے بعد لکھا، انہوں نے کیا لکھا مولانا مودودی نے؟ کہ دوسری اہم چیز سلسلے اسناد ہے۔ سلسلے اسناد، محدثین نے ایک ایک حدیث کے متعلق یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر راوی جس شخص سے روایت لیتا ہے آیا وہ اس کا ہم عصر تھا یا نہیں، ہم عصر تھا تو اس سے ملا بھی تھا یا نہیں، اور ملا تھا تو آیا اس نے یہ خاص حدیث اس سے سنی ہے یا کسی اور سے سنی، اور اس کا حوالہ نہیں دیا۔ ان سب چیزوں کی تحقیق انہوں نے اسی حد تک کی ہے جس حد تک انسان کر سکتا۔ بتائیے اس کی اتنی بڑی تحقیق کیا، یہ اعتراف بھی کر کے صرف انسان ہونے کے ناطے ساری تحقیق پر پانی ہوتی ہے۔ بھئی اللہ نے اس مقدس گروہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی
حفاظت کرتے ہوئے امت تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا تھا۔ جب قرآن محفوظ ہے اور حدیث محفوظ نہ ہو تو شریعت کیسے محفوظ ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ حدیث بھی محفوظ ہے، ہم جان سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط۔ آپ شبہ نہ ڈالیے۔ خیر، اب شبہ میں ڈال دیا کہ ان سب چیزوں کی تحقیق انہوں نے محدثین نے اسی حد تک کی ہے جس حد تک انسان کر سکتے تھے، مگر لازم نہیں کہ ہر روایت کی تحقیق میں یہ سب امور ان کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہو گئے ہوں۔ اب بتائیے، یہ زہر بیچ میں ڈال دیں۔ بہت ممکن ہے کہ جس روایت کو متصل سند قرار دے رہے ہیں حقیقت میں وہ منقطع ہو۔ اعوذ باللہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ محدثین جس روایت کو کہتے ہیں کہ متصل ہے حقیقت میں وہ منقطع ہو۔ یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ حدیث کا دفاع کرنے اٹھے تھے کہ حدیث کا انکار شروع کر دیا آپ نے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال، اور انہیں مولانا مودودی اور کیا لکھتے ہیں سنیں، اور انہیں محدثین کو نہ معلوم ہو سکا ہو کہ بیچ میں کوئی ایسا مجہول الحال راوی چھوٹ گیا جو ثقہ تھا۔ یہ سب خیالات آپ کو کہاں سے آتے ہیں؟ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جو روایتیں مرسل یا معضل یا منقطع ہیں اور اس بنا پر پائے اعتبار سے گری ہوئی سمجھی جاتے ہیں محدثین کے نزدیک، ان میں سے بعض ثقہ راویوں سے آئی ہوں اور صحیح ہوں۔ یعنی جن روایات کو محدثین نے مرسل، منقطع اور معضل قرار دیا، کہتے کوئی ضروری نہیں کہ تحقیق صحیح ہو سکتا ہے محدثین کو کچھ پتہ نہ چل پایا ہو اور بعض ثقہ راویوں سے بھی پہنچی ہو اور محدثین نے اس کو ضعیف کہہ دیا۔ پھر کون سے دین کی آپ پرچار کرتے ہیں؟ کون سا اقامت دین؟ کس حکومت الہیہ کی بات کرتے ہو اگر حدیث رسول غیر محفوظ ہے؟ بھائی، یہ اور ایسے ہی بہت سے امور ہیں جن کی بنا پر اسناد اور جرح و تعدیل کے علم کو کلیتاً صحیح نہیں سمجھا جا سکتا۔ سن رہے؟ جرح و تعدیل اور اسناد کا جو علم ہے، مولانا مودودی کہتے ہیں اس لیے اس کو صحیح نہیں سمجھا جا سکتا۔ تب عقل لڑاؤ، ٹھوسو۔ ہم پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے، ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے۔ خیر، یہ مواد اب مولانا مودودی اور کیا لکھتے ہیں دیکھیے، زہر افشانی، یہ مواد یعنی محدثین جو خدمات اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کی جو خدمت ہے، کہتے ہیں یہ مواد اس حد تک قابل اعتماد ضرور ہے کہ سنت نبوی اور آثار صحابہ کی تحقیق میں سے مدد لی جائے اور اس کا مناسب لحاظ کیا جائے، مگر اس قابل نہیں ہے کہ اس پر بالکل اعتماد کر لیا جائے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ پھر آپ جس کو چاہیں اس کو صحیح سمجھیں گے، جس کو چاہیں گے غلط قرار دے دیں گے۔ خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ محدثین تو غلط ٹھہرے، محدثین تو غیر معتمد، غیر معتبر، غیر مستند ٹھہرے، اور آپ نے شبہات ڈال کر کے تحقیق کا فریضہ انجام دیا جناب۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، یہ سب تفہیمات 321 سے 22-23 کے بیچ کی۔ مولانا مودودی صاحب قاضی کبیر سیشن جج کسی خون کے مقدمے میں 2-3 آدمیوں کی شہادت سے جس کو اس نے جانچ لیا ہو، قاتل سے قصاص کا حکم دے یا چور کی چوری پر نصاب شہادت پا کر کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے یا ذاتی کے فعل پر نصاب شہادت پا کر کے زنا کی سزا دے، تو کیا آپ کے پیدا کردہ احتمالات ان مقدمات اور ان جیسے خطرناک مقدمات پر حاوی ہوں گے یا نہیں؟ یعنی جج جو ہے
کوئی جج بڑا 2-3 آدمیوں کی شہادت کے ذریعے جانچ لے، پرکھ لے کہ کون قاتل ہے، اس کو قصاص کا حکم دے، کون چور ہے اس کی سزا نافذ کرے، کون زانی ہے، اگر وہ ان گواہوں کی روشنی میں فیصلہ کر دے تو کیا آپ تب بھی اپنے احتمالات پیدا کریں گے کہ نہیں مانیں گے ہم آپ کی بات؟ پھر کس کو مانیں گے آپ بذات خود قاضی کبیر کے عہدے پر فائز ہو جائیں تو کسی چوری یا زانی یا کسی قاتل کو شرعی سزا دیں گے، یہ ہر شہادت میں یہی احتمال پیدا کرتے رہیں گے کہ کیا پتہ یہ صحیح ہو، کسی گواہ کو گواہ مانیں گے یا نہیں؟ دنیا میں آپ کو ماننا پڑے گا، جو چیز ثبوت کے طور پر آتی ہے ماننا پڑے گا۔ اب اصل فیصلہ اللہ کے حوالے کہ کہاں فالٹ ہوئی، کہاں غلطی ہوئی، ہم ظاہری پر فیصلہ کریں گے۔ خیر، میرا گمان ہے کہ اگر آپ ہر شہادت پر یہی گمان پیدا کریں، یہی شبہ ڈالتے رہیں، تو حکومت اعلیٰ کی طرف سے اگر آپ نے باحثیت جج ایسا کچھ کیا تو اس عہدے سے سبکدوش کر دیے جاؤ گے۔ مولانا، میں نے جو مثالیں پیش کی ہیں یہ شرعی مقدمات کی ہیں، انہی شہادتوں کا نصاب بھی قرآن مجید نے مقرر کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ انہی نصوص قرآنیہ کی بنا پر محدثین نے اپنے قواعد روایت کا استنباط کیا ہے۔ آپ نے جو احتمالات پیدا کیے ہیں ایسے احتمالات شاعروں نے بھی بتلائے ہیں۔ کیا پیغامبر رقیب بنے یہ خبر نہ تھی، دنیا کے کاروبار ہیں سب اعتبار پر، بھائی اعتبار کرنا پڑے گا۔ ہر چیز میں آپ شبہات ڈالتے رہیں گے تو کون سا دین پر عمل کریں گے، کون سا دین پھیلائیں گے آپ؟ مگر آپ جانتے ہیں کلام شعری اور ہے، کلام خطابی اور ہے۔ محدثین نے معاصرین کی روایت کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہو، اس کا ثبوت ان کو کسی روایت میں مل جائے تو وہ ساری روایتوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک بار ثبوت مل گیا کہ وہ ملے ہیں، پھر باقی وہ جتنی باتیں بیان کرتا ہے کافی اس کے لیے۔ ثبوت علاقات کے لیے ان کے اصطلاحی الفاظ اخبرنا، حدثنا ہوتے ہیں۔ جب ملاقات کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے تو راوی کیا کہتا ہے؟ اخبرنا، حدثنا، اس نے مجھے خبر دیا، اس نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ ایسے نہیں ہے، اگر کسی ایک روایت میں یہ الفاظ مل جائیں تو باقی کے لیے کافی۔ اس کی مثال آپ کو علم معانی میں یوں ملے گی کہ کوئی شاعر قصیدے میں افعال کو زمانہ اور افلاک کی طرف منسوب کرتا ہے، مثلا کہتا ہے الفاظ کچھ زائد نہیں، سارے قصیدے میں اس قسم کی نسبتیں زمانے کی طرف کرتا ہے، مگر اخیر میں جا کر ایک مصرع یہ بھی ملتا ہے کہ خدا سورج کو چڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس پر صحابہ متول اپنی رائے کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ اگر آخری مصرع یہ نہ ہوتا تو شاعر کو دہریہ کہہ دیا جاتا۔ اس ایک مصرع نے بلکہ ایک لفظ نے شاعر کو دہریت کی فتنے سے بچا لیا۔ اردو میں بھی ایک مثال سناؤں تو مفید ہوگا۔ مولانا حالی مرحوم مسلمان تھے اور موحد مسلمان تھے، حالانکہ آپ افعال کی نسبت زمانہ کی طرف کر رہے ہیں جو دہریوں کا طریقہ ہے۔ حالی خود کہتے ہیں کیا اگر حکومت نے تم سے کنارا تو اس میں نہ تھا کچھ تمہارا اجارہ، زمانہ کی گردش سے ہے کس کو چارہ،
کبھی یہاں ہے بہمن، کبھی یہاں ادارہ، ایسی نسبت کرنے والے کو بھی دہریت سے محفوظ رکھ کر کے خدا کا قائل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی مسدس کے ایک مصرے میں خدا کا نام یوں لیتا ہے، کیا نہیں بادشاہی کچھ آخر خدائی، جو ہے آج اپنی توکل پر آئی، جو ہے آج اپنی تو کل ہے پر آئی۔ بس یہ اصول جو ہر قوم میں، ہر ایک جماعت میں، بلکہ ہر اہل علم کے نزدیک مسلم اور مقبول ہے، جسے آپ نے کمزور سمجھ کر کے ٹال دیا۔ آپ نے متصل اور منقطع حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا۔ مولانا، آپ کو کبھی دنیاوی عدالتوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ یا واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ عدالت شرعی میں ایک شخص شہادت دے کہ زید نے عمر کو کچھ دینا ہے، عدالت پوچھے تمہیں یہ علم کیسے ہوا؟ وہ کہے میرے سامنے روپیہ دیا گیا۔ دوسرا گواہ یہ شہادت دے کہ میں نے کسی آدمی سے ایسا سنا تھا۔ آپ بحیثیت قاضی ہونے کے فیصلہ دیں گے کہ یہ شہادتیں شرعی صورت میں ایک سی ہیں یا کچھ فرق رکھتی ہیں؟ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ خدا جزائے خیر دے محدثین کو، انہوں نے قواعد، ضوابط، روایات کو قرآن مجید ہی سے استنباط کیا، اور پھر ایک ایک روایت کو ان قواعد سے جانچا۔ حال مرحوم نے محدثین کے حق میں بالکل صاف کہا کہ اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو، اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو، سنا خازن علم دین جس بشر کو، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو، پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکر، کلیئر کرنے کے بعد اس حدیث کو پھیلایا۔ بس آپ کا یہ کہنا کہ اسناد اور جرح تعدیل کے علم کو کلیتاً نہیں صحیح سمجھا جا سکتا ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ دنیا کی عدالتیں چاہے طاغوتی ہوں، شیطانی ہوں یا شرعی عدالتیں، بالکل ناقابل اعتبار ہیں، ان کے فیصلے صحیح سمجھے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ بس آئندہ کو آپ ایک سلسلے مضمون یہ بھی شروع کریں کہ دنیا کی کسی عدالت کا فیصلہ قابل اعتبار نہیں، جیسا کہ آپ نے محدثین کے جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کے قانون کو بے اعتبار قرار دے دیا کہ شبہ ہے، ہو سکتا ہے وہ انسان ہے، غلطی ہوئی ہو۔ مگر صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ قانون شہادت ایک نیا تجویز پیش کرنا ہوگا۔ ایک چیز کو جب آپ غلط ثابت کرتے ہو تو صحیح چیز کیا ہے وہ بھی دکھانا ہوگا۔ ایسا نہیں چلے گا کہ ہم پیروی قیس نہ، ہاں، آپ کو ایک اصول بتانا ہوگا۔ اگر آپ کسی اور کی بات نہیں مان رہے تو نئی بات آپ کو بتانی پڑے گی کہ ہم پیروی قیس نہ فراہم کریں گے، ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے۔ آخر میں آپ کا یہ کہنا تعجب سے خالی نہیں کہ اس سے مدد لی جائے گی۔ بتائیے، محدثین کی ساری خدمات، احادیث کا ذخیرہ، جرح و تعدیل، اسماء الرجال کرے، اس سے مدد لی جائے گی، اس کا مناسب لحاظ کیا جائے گا، مگر اس قابل نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ چور دروازہ۔ تعجب کی وجہ یہ کہ آپ نے جو یہ لکھا کہ اس پر بالکل اعتماد نہ کیا جائے، وہ باقی حصہ جس کے نہ ہونے سے اس سلسلے محدثین کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، وہ کیا، کدھر ہے وہ؟ اگر وہ حصہ وہ ہے جس کو آپ نے مجتہدین کا خاصہ بتایا ہے تو اس کا بھی جواب آپ سنیں گے۔ مودودی کی تنقید کو ہم بغور پڑھتے ہیں
تو بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے کہ مولانا کا مسلک اعتدال نہیں ہے، اعتزال ہے۔ اعتدال کے چکر میں اٹھے تھے یہ منکرین حدیث پر رد کرنے، اور کر دیا انہوں نے خود حدیث میں چور دروازہ نکال دیا انکار حدیث کا۔ اعتدال اختیار کرنے کے چکر میں اعتزال ہو گیا ان کا، اہل سنت اور محدثین کی جماعت سے اعتزال الگ ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موصوف اپنی تحریرات میں عموماً مرزا قادیانی کا بھی تتبع کرتے ہیں جناب۔ جیسے مرزا قادیانی تحریریں لکھتا تھا اسی انداز کی یہ تحریریں لکھتے ہیں، یعنی جس طرح مرزا صاحب قادیانی اپنی تحریرات میں کسی فن کی اصطلاح کے پابند نہیں ہیں، ان کی مرضی جو آئی وہ کریں گے، ایسے ہی آپ نے محدثین کے فن اصطلاحات کو اور ان کے اس کو جو ہے اس کی پابندی ضروری نہیں سمجھی۔ تو مرزا ہی کی طرح ہمارے مخاطب مولانا مودودی صاحب بھی اصطلاحات سابقہ کے پابند نہیں ہیں، بلکہ بزبان حال یہ کہتے ہیں کوئے جانا سے خاک لائیں گے، اپنا سوما الگ بنائیں گے۔ میں آج اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا خط مولانا مودودی کے نام، اس کی دوسری قسط میں کسی اگلی مجلس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے، اس میں تدبر کرنے کی اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ گستاخی معاف، کوئی صاحب ناراض نہ ہوں، بس میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا بس ایک خط ہی ہے جو مولانا مودودی کا نام، اس کی ایک قسط میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور حدیث کی دفاع کے طور پر، محدثین کی طرف سے دفاع کے طور پر یہ بات میں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، ہماری نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے، قبول فرمائے، اور ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم کرتے کرتے مولانا فاروق صاحب سلفی سامنے آئے، اگر وہ شامل ہو سکتے ہوں تو ہو جائیں، کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہوں۔ شیخ محمد فاروق سلفی حفظہ اللہ شاید نہیں شامل ہو پا رہے ہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خطرے کے اختلافات سے محفوظ رکھے، مخالفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قرآن و سنت اور فہم صحابہ پر متحد فرمائے، اور ہر طرح کی فتنہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔